مناسبت سے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ہر آدمی وہ خالص چیز کا متلاشی ہوتا ہے۔ بے شک آدمی بظاہر غریب ہو یا امیر ہو، ہر ذی شعور عقل مند اور دانش مند آدمی کوئی چیز بھی خریدنا چاہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے خالص چیز ملے۔ دودھ خریدنا ہو تب بھی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے خالص دودھ ملے، اس میں ملاوٹ کسی قسم کی نہ ہو۔ اگر کوئی شہد خریدتا ہے تب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے خالص اور بہترین قسم کا شہد ملے کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی دیسی گھی خریدتا ہے اس میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے۔ الغرض دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، حتیٰ کہ 10 روپے کے ٹماٹر خریدنے ہوں تب بھی آدمی 4 دکانوں پر چکر لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی لوٹ نہ سکے، مجھے بہترین اور خالص چیز ملے۔ اور اگر 1 کلو خربوزے خریدنے ہوں آدمی پوری ریڑھی کو سونگھتا ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے خربوزے یہ میٹھے ہوں، پھیکا اندر سے نہ نکلے۔ تو دنیا کے معاملے میں آپ اور میں ہم سب اتنے سمجھدار ہیں، دین کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے تو مخلصاً۔ اور اگلی سورہ المومن میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العزت کی پکار کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی خالص ہو کر کرنی ہے، مخلص ہو کر کرنی ہے۔ اس میں ملاوٹ کسی قسم کی ہوئی تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ وہ عبادت زبانی ہو تب بھی، مالی ہو تب بھی، بدنی ہو تب بھی۔ 3 قسم کی موٹی عبادتیں مشہور ہیں۔ ایک عبادت جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ایک وہ عبادت جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور ایک وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے خالص کر کے۔ خالص عبادت کس طرح کرنی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں دودھ دیا من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ قرآن کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کھڑی ہوئی گائے اور بھینس کو دیکھ، آپ نے اس کو چارہ ڈالا، پھر وہ اس کے پیٹ میں گیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک مشینری لگائی اور اس مشینری نے حرکت میں آ کر اس چارے اور بھوسے کو کچھ کو خون میں بدل دیا، کچھ کو گوبر میں بدل دیا، اور کچھ کے ساتھ بن گیا خالص دودھ۔ اب جو اللہ رب العزت نے دودھ دیا من بین فرث ودم، ایک طرف خون کی نالی ہے وہ بھی بالکل پلیت اور حرام ہے، دوسری جانب گوبر کی نالی ہے وہ بھی پلیت اور حرام ہے، لیکن درمیان سے اللہ نے لبنن خالصا، بالکل خالص دودھ دیا۔ فرمایا جس طرح میں اللہ نے 2 گندگیوں کے درمیان سے ایک طرف خون کی پلیتی تھی، دوسری جانب گوبر کی پلیتی تھی، ان 2 پلیتیوں کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ دیا جس میں خون کی ملاوٹ بھی کوئی نہیں، گوبر کی بدبو بھی کوئی نہیں، اسی طرح تم بھی میری عبادت کیا کرو۔ گندگی کے ماحول میں رہ کر بھی خالص عبادت کرنی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے،
لوگ کہتے ہیں جی مجبوریاں کیا کریں، معاشرہ ہے جی، برادری ہے، رشتہ داری ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت سے پہلے قرآن نے ایک جگہ پر حکم دیا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایا۔ مسئلہ یہ ہے ان الحکم الا للہ، حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، امر اللہ تعبدوا، اس اللہ نے حکم دیا کہ عبادت صرف میری کرو۔ اب یہاں عبادت کا معنی ہے حکم والا، حکومت والا، تو عبادت کا معنی صرف نماز روزہ نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادت، حج اور زکوٰۃ بھی عبادت، جہاد بھی عبادت، لیکن ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایا، یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے یہ۔ اسی عبادت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اسی عبادت کے لیے بدر اور حنین کا معرکہ ہوا، اسی لیے احد اور خندق کے معرکے ہوئے۔ مسئلہ یہی تھا ان الحکم الا للہ، حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے متضاد اور اس کے جو خلاف ہے وہ شرک بھی سب سے بڑا ہے، جس کو ہم لوگ بھی شرک نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی گزارا کرو۔ اس لیے یاد رکھنا، آپ کی اور میری نمازوں سے امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ مسجدیں وہاں پر یہاں سے خوبصورت ہیں، وہاں پر مسجدیں بھی ہیں اور لوگوں کو اذان کی، نماز کی اجازت بھی ہے۔ اب اگر یہی دین اور اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو امریکہ میں بھی ہے، یہ تو دنیا میں ہر جگہ۔ اور اس لیے ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، ان کو دنیا میں ہر جگہ پر تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی ان کے مرکز موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی آپ کھلی تبلیغ کر سکتے ہو، کیونکہ تبلیغ اگر ہے نماز روزے کا نام، وہ کہتے ہیں اسرائیل میں آ کر بیٹھو اور ہمارے خاص مقام میں وہاں پر بیٹھ کر نماز روزے کی دعوت دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو آپ کی نماز روزوں سے کوئی تکلیف نہیں، جتنے مرضی تہجد پڑھو، جتنے مرضی اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، آپ جتنی مرضی تسبیحات کرو، عبادتوں سے ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں، روزے رکھنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، حج کرنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ انہیں اگر تکلیف ہے تو صرف دو چیزوں سے ہے، دو قسم کے لوگوں سے ہے۔ پہلے وہ لوگ جو جہاد کا نام لیں، وہ سب سے بڑے ان کے دشمن ہیں، اور دوسرے وہ جو نظام کی بات کریں، وہ کہتے ہیں سپر پاور ہم ہیں، امریکہ یہ سپر پاور، نظام ہمارا ہونا چاہیے، قانون ہمارا ہونا چاہیے، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، قانون بنانے کی اتھارٹی ہماری ہے۔ اب برطانیہ نے قانون بنایا اور اس قانون کے اندر کیا ہے؟ آج انڈیا میں ایک جج بیٹھا، ایک جج پاکستان میں ہے، ایک جج امریکہ میں ہے، تینوں ملکوں میں چوری ہوتی ہے۔ توجہ سے سننا، ایک چوری ہوئی امریکہ میں، جج نے جو سزا لکھی وہی سزا انڈیا میں بھی ہے اور وہی سزا پاکستان میں بھی ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قانون ہے۔ اب انڈیا میں جو جج ہے اس کی 3 لاکھ روپے تنخواہ، اور یہاں پر جو ہمارے جج ہیں ان کی 3 سے 4 گنا زیادہ تنخواہ۔ وہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو بھی وہی گاڑیاں ملتی ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے سب کا۔ وہاں پر زنا ہوا امریکہ میں، اس کی جو سزا امریکہ میں ہے وہی سزا ہے پاکستان میں۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ قرآن یہ اللہ رب العزت نے بھیجا، اس قرآن کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی، اب یہ قرآن چور کے سر پر رکھتے ہیں، ملزم اور مجرم کے سر پر رکھتے ہیں، حالانکہ حق یہ تھا یہ قرآن جج کے سامنے پڑا ہوتا، جج اس قرآن کو کھول کر فیصلہ کرتا، لیکن انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب یہ قرآن جج کے سامنے ہونا تھا، اس کو چور کے سامنے رکھ دیا، اور جو سزا اس قرآن نے بیان کی تھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اگر کوئی نام لے تو اس کو کہتے ہیں یہ جی شدت پسند ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری
وہ فرمایا کرتے تھے انکانا کتاب اللہ، کہتے ہیں انکانا بیان کتاب اللہ تشددن فالحمد للہ انا اول متشددی، اگر قرآن بیان کر کے، قرآن پڑھ کر یہ مسئلہ بیان کرنا کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، اگر یہ تشدد ہے تو الحمدللہ ہم سب سے بڑے متشدد ہیں۔ اس لیے بہرحال ان کو تکلیف دو چیزوں سے، اگر جہاد کا نام لے وہ ان کا دشمن، یا نظام شریعت کا نام لے، نظام محمدی کا نام لے، نظام خلافت کا نام لے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جس چیز سے دشمن کو تکلیف ہو تو آدمی کو وہ کام تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کی دشمنی اور دشمنی بھی حق پر ہو، کفار کے ساتھ دشمنی ہے تو ہم مسلمان ان کو مزید خوش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی واقعی یہ جہاد کوئی نہیں، جہاد کا انکار کرتے ہیں، پھر نظام کے خلاف نہ بولتے ہیں، اگر کوئی بولے تو اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ اس امت کا سب سے بڑا شرک ہے، شرک اعظم۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ یہ عقیدہ رکھ بھی لے کوئی آدمی کہ مردے نہیں سنتے، یہ عقیدہ رکھ بھی لے وہ آدمی کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، قبروں کے طواف چکر پھیرے حرام ہے، یہ سارے مسئلے مان بھی لے پھر بھی اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کے کاغذوں میں مسلمان وہ ہے جو پورے کے پورے دین کو مانے، اور پورے دین میں جس طرح نماز ہے اس کو ماننا ضروری ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے اس کو ماننا ضروری ہے، جس طرح روزہ ہے اس کو ماننا ضروری ہے، جس طرح حج ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح شریعت میں جہاد بھی ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، شریعت میں نظام محمدی ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ پکا کافر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک عبادت یہ بھی ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور دوسرا جو مشہور عبادت کی قسمیں التحیات للہ، ہر قسم کی زبانی عبادت وہ بھی اللہ کے لیے، والصلوات ہر قسم کی بدنی عبادت وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات ہر قسم کی مالی عبادت وہ بھی اللہ کے لیے، لیکن محرم میں آ کر یہ تینوں عبادتیں غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں یا عباس علمدار، یا ذوالفضل، ابو العباس علمدار فلاں، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا حسین مدد، کوئی کسی اور کو پکارتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا غیر اللہ کی پکار یہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا ہو تو صرف مجھے ہی پکارنا، لَهُ دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے، باقی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی ما فوق الاسباب پکارو گے، قبر کے ذریعے سے قبر والے کو پکارو، بت کے ذریعے سے بت والے کو پکارو، یا یہاں پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ مدد کہو، یا علی مدد کہو، یا عباس مدد کہو، یا کسی اور کو تعویذوں پر یا جبرائیل لکھ کر حضرت جبرائیل کو پکارو، یا میکائیل لکھ کر حضرت میکائیل کو پکارو، حضرت اسرافیل کو پکارو، حضرت اسرائیل کو پکارو، غائبانہ پکار کسی کی ہو تب بھی کفر ہے، قبر کے ذریعے پکارو گے تب بھی کفر ہے، بت بنا کر پکارو گے تب بھی کفر ہے۔ اور یہ فتویٰ قرآن نے لگایا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 13 فرمایا لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور فرمایا والذین یدعون من دونہ، جو لوگ میں زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارتے ہیں، قبر کے ذریعے پکاریں تب بھی، بت کے ذریعے پکاریں تب بھی، غائبانہ پکاریں تب بھی، فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کباسط کفیہ الی الماء، جس طرح ایک آدمی
آدمی کنویں کے کنارے پر چلا جائے اور وہاں کنویں کے سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے آ پانی میرے منہ کے اندر آ جا، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، اگر تو میرے منہ میں نہ آیا میں پیاس سے مر جاؤں گا، اسی طرح تڑپ کر اپنی زندگی دے دوں گا۔ اب قرآن کہتا ہے یہ پانی کے سامنے کفیہ الی الماء، دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑا رہے، قیامت تک پکارتا رہے، وما ہوا ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ کے اندر نہیں آئے گا۔ اب یہ قیامت تک پکارے پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، وجہ یہ ہے کہ پانی نے اس کی پکار کو سنا نہیں اور اس کے منہ میں آیا نہیں۔ فرمایا تم مجھے چھوڑ کر جس قبر پر بھی گئے ہو، یوں سمجھو کہ وہ قبر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر تم قبر والے کو قیامت تک پکارتے رہو، نہ قبر والا تمہاری سن سکتا ہے، نہ سن کر تمہارے مطالبے کو پورا کر سکتا ہے۔ ہاں تم کیا بنو گے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور تم ان کو پکارنے کی وجہ سے بن جاؤ گے پکے کافر۔ کیا بن جائیں گے؟ کافر۔ تو اس لیے پکاروں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ہے التحیات للہ۔ نماز میں پڑھتے ہو یا اللہ ما فوق الاسباب، جہاں پر اسباب ختم ہو جائے وہاں پر پکاروں کے لائق صرف تیری ذات ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ آج تو کشتی پھنس جائے تو یہ کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا یہ کہتے ہیں یا باول حق تے بیڑا دھک، یہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ کہتے ہیں گھن گردی روڑی تے دے پترا دی جوڑی، یہ کہتے ہیں پیر شاہ جمال پتر دے میں رتا لال۔ اب یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اور ہے بھی قبر میں پتہ نہیں کوئی چیز ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی کھوتا شاہ کوئی تھگڑ شاہ۔ ایک بزرگ وہ اینکر نے پکڑا، اس نے 70 کے قریب زنا کیے، کہتے ہیں میرا نام ہے پیر کرنٹ شاہ اور استاد کا نام ہے استاد سرکٹ شاہ، اور بڑا استاد وہ ہوگا شاید ٹرانسفارمر شاہ۔ یہ بزرگ بنے ہوئے اپنے، اور ایک بزرگ اس دن ہم آئے للہ سے، راستے میں ہم نے دیکھا ایک پیر اور بزرگ، اس کا نام ہے پیر کاکی تاڑ، ادھر باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے، تصویر میرے پاس موبائل میں دکھا سکتا ہوں، کیا کاکیوں والی سرکار۔ وہاں گئے، ہم نے بریک لگائی، اندر کا وزٹ کیا، پوچھا تو ہمیں بتلایا گیا کہ اس بزرگ نے ساری زندگی ہیرا منڈی لاہور میں گزاری۔ میں نے کہا پھر تو اتھینٹک بزرگ ہے، ساری زندگی ہیرا منڈی لاہور میں گزاری، زنا کے اڈے پر گزاری، کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر یہ بچیوں کو دیکھتا تھا، اس لیے اس بزرگ کا نام ہے پیر کاکی تاڑ، پھر اس کا نام رکھ دیا کاکیوں والی سرکار۔ اب کہتے یہ ہے کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر ان کو تبلیغ کرتا تھا۔ میں نے کہا مرکز چنگا گول ہے تبلیغ دا، تبلیغ کے لیے اس کو کوئی مدرسہ نہیں ملا، کوئی مسجد نہیں ملی، کوئی چوک چوراہا نہیں ملا، اور ڈائریکٹ وہاں پر پہنچا۔ جس طرح ہمارے عالمی مبلغ وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں خسروں کو۔ تو بہرحال یہ بنا دیے بزرگ اپنی طرف سے، قرآن کہتا ہے میرے علاوہ التحیات للہ، کسی کو بھی پکارنے کے لائق سمجھا تو یہ شرک ہوگا۔ لوگ پکارتے ہیں، پھر محرم میں خصوصی طور پر، اور دوسرے نمبر پر والصلوات، ہر قسم کی بدنی عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ بدن کے ساتھ رکوع کرنا ہو صرف اللہ کا، سجدہ کرنا ہو صرف اللہ کا، طواف کرنا ہو صرف اللہ کے گھر کا، اعتکاف میں بیٹھنا ہو صرف اللہ کے گھر میں۔ اب لوگ قبروں پر معتکف بن کر بیٹھے، قبروں کے طواف کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دیگر مخلوق تو اپنی جگہ پر رہی۔ اس مہینے میں گھوڑے کے سجدے کرتے ہیں، گھوڑے کو چومنا عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا والصلوات یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی علم کو عبادت کی نیت سے چوم سکتے ہو، نہ کسی گھوڑے کو سجدہ کر سکتے ہو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو۔ اور تیسری قسم ہے والطیبات، ہر قسم کی مالی عبادت، یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ یہ پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن ہمارے موحد بھی 10 محرم کو 9 کو کہتے ہیں ساجی گرمی بہویں خیر شکنجی ملتی پئی ہے فری والی،
روڈ پر انہوں نے ہمیں روک لیا اور کہا جی حضرت صاحب تھوڑی جی نیبو والی شکنجی پیو. بڑے بڑے مولوی بھی جب دیکھتے ہیں نا ڈش چاولوں کی اوپر ہوتے ہیں بوٹیاں مزیدار تہ بتہ لگی ہوئی, اتنے ایمان نو قابو رکھنا تھوڑے جا اوکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی, چاول بھی حلال کے ہیں, مرچیں بھی حلال کی, نمک بھی حلال کا, گوشت بھی مرغی کا, یہ حرام کس طرح ہو گئے؟ تو انہیں ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی چوری کرے بکرا آپ کے پڑوسی کا, اب وہ بکرا ہے یا کھرکا ہے تو بکرا نا. اب اس بندے نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, اب اس کے بعد اس کا سالن پکایا, چاول پکائے, اب چاول بھی حلال کے, بکرا بھی حلال کا, نمک بھی حلال کا, مرچیں بھی حلال کی, گرم مسالہ اور ٹھنڈا مسالہ ساری چیزیں حلال کی کھاؤ گے؟ ہے پڑوسیوں کا چوری کیا ہوا, اب ساری چیزیں وہ کس طرح وہی حرام ہو گیا. اب اس نے پڑوسی کے گھر سے وہ بکرا چرایا, اس چوری کرنے کی وجہ سے وہ پورا بکرا بھی حرام, جس چاول میں گیا وہ چاول بھی حرام, نمک مرچیں سب چیزیں حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جائیں گی. اسی طرح جو آدمی دنیا کی چوری کرے وہ بکرا تو حرام ہے, اور جو دین میں ڈاکہ ڈالے وہ بکرا حلال ہوگا. دین میں جو چوری کرے, قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام زد کی جائے. ما أُحِلَّ, کیا لفظ ہے؟ ما أُحِلَّ, اور أُحِلَّ کا لفظ اسی سے نکلا ہے ہلال کا. او ہلال کمیٹی, ہلال احمر, ہلال کمیٹی کسے کہتے ہیں؟ جو چاند والی کمیٹی ہے. ہلال کہتے ہیں چاند, پہلے دن کا جو چاند ہو اسے عربی میں ہلال کہتے ہیں. 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. پہلی کے چاند کو ہلال کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہلال اس لیے کہتے ہیں احل الصبیُّ, بچے نے چیخ ماری. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے, روتا ہے, وہاں پر بھی لفظ ہے احلہ کا کہ بچے نے چیخ ماری. اب بچہ روئے پہلے دن کا وہ بھی احلہ, چاند پہلی کا وہ بھی ہلال, اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے وما احل, ہر وہ چیز. اب ہلال کا معنی رونا, نامزد کرنا. پہلی کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ چاند نظر آتا ہے ہر آدمی ہاتھ سے اشارہ بھی کرتا ہے, زبان سے آواز بھی نکالتا ہے, ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں وہ دیکھو جی چاند, وہ چاند نکل آیا, چاند نکل آیا. اب چاند جو ہوتا ہے پہلی کا اسے ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے نامزد کیا جاتا ہے, اسے پکارا جاتا ہے, ایک دوسرے کو بتلایا جاتا ہے. اب قرآن کہتا ہے وما احل, ہر وہ چیز جو نامزد کی گئی لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر. آپ نے کہا جی یہ شکنجی شریف, یہ کیا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین, یہ 11ویں والا دودھ پیر عبد القادر جیلانی کا. اب ما احل, اب اس دودھ کی نسبت ہو گئی پیر عبد القادر جیلانی کی طرف, اس شکنجی کی نسبت ہو گئی حضرت حسین کی طرف, ان چاولوں کی نسبت ہو گئی فلاں پیر کی طرف. قرآن کہتا ہے ما احل بہ لغیر اللہ, جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر خون کو حرام کیا, خنزیر کو حرام کیا, اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز. اب یہ ما عموم کے لیے مولوی جانتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں, ما ومن وہما للعموم. اب یہ ما کا معنی صرف بکرا نہیں, ما احل, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام زد کی جائے, وہ حلوہ ہو تب بھی حرام ہے, چاول ہو تب بھی حرام ہے, شکنجی ہو تب بھی حرام ہے, وہ قبر پر پڑے ہوئے چاول یا دال ہو تب بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی غیر اللہ کی طرف. اب یہ مال دینے والی ذات تھی اللہ کی, اور آپ ویسے بھی کہتے ہیں جٹ لوگ میں جس کا کھائیے اسی کا گائیے. مال اللہ کا لیکن دے جب غیروں کے نام پر. اب مال دیا تھا اللہ نے, جب یہ کہے گا نہیں یہ فلاں کے نام کی, فلاں کے نام کی, غیر اللہ کے جب اس نے نام زد کر دی, قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے حرام ہو گئی. بہرحال باتیں تو اور بھی تھی محرم کے حوالے سے, اس لیے محرم کے ان دنوں کے اندر کسی کے گھر سے بھی چاول کھانے کی آدمی کوشش نہ کرے. زیادہ کوشش ہو تو اپنے گھر خود پکا لے. کسی کے چاول روڈ پر جی ہمیں فلاں نے روک لیا, ہم نے شکنجی پی لی, یاد رکھنا یہ بالکل حرام ہے.
اور اگر کسی آدمی کو علم بھی تھا مسئلے کا اور پھر بھی اس نے شکنجی پی تو اس آدمی کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہون تپیس ہو میرے خیال، کیونکہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے اور بالکل حرام ہے، اور حرام کو جب آدمی حلال سمجھ کر کھائے اور پیے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب شراب ہے نا، یہ حرام ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اس بوتل میں شراب ہے اور پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ پیے گا بسم اللہ پڑھ کر، تو کیا بن جائے گا؟ کافر بنے گا نا۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، یا بوتل میں کیا ہے اس چیز کا علم نہیں تھا، حرام کا اسے علم نہیں، پھر اگر اس سے وہ غلطی ہو گئی تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب مسئلے کا علم بھی تھا پھر بھی شراب پی جائز سمجھ کر، اب یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے غیر اللہ کی نیاز سے بچنا چاہیے، یہ بالکل حرام ہے اور یہ کفر ہے، اس چیز میں کسی قسم کا شبہ شک آدمی کے ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھئی محرم ہے، امام پاک کا مہینہ، اس محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنی، تو منہا اربعۃ حرم، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے پر اس کی تشریح کریں گے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے یوم خلق السماوات والارض، ان کو حرمت اور شان حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام شان اپنی جگہ پر برحق ہے، ان کی شان اور مقام میں کمی کرنے والا مسلمان نہیں، لیکن اس مہینے کو جو عزت ملی ہے وہ یوم خلق السماوات والارض، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ یہ خود آپ دیکھ لینا کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت اس وقت سے دی ہے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بہرحال اس کی انشاءاللہ مکمل تشریح اگلے جمعے پر ہوگی۔